باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفثہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلاق کی بڑھتی ہوئی شرح پر جادو جنات کے اثرات۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو بندوں کی طلاق نہیں ہوتی، ایک شراب کے نشے میں وہ جتنی بار مرضی کہے وہ طلاق نہیں ہوگی، دوسرا جنونی کی طلاق نہیں ہوتی، جس کو جنون ہو جادو ہو اس کی طلاق نہیں ہوتی۔ کیونکہ ہمارے پاس کیسز آتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں جی کہ میں نے طلاق نہیں دی، میری بیوی کہتی ہے طلاق دی، مجھے بتاتی ہے یہ آپ نے لکھ بھی دیا لیکن میں نے نہیں، وہ قسم اٹھاتا ہے۔ جب جن آدمی پر ہیوی ہوتا ہے تو اس بیچارے کو تو اتنا نہیں پتہ چلتا کہ مجھے کوئی کاٹ بھی دے تو اس کو نہیں پتہ چلتا۔ یہ کیسز ہم روزانہ ہمارے پاس آتے ہیں۔ تو جنونی کی طلاق ہوتی نہیں، اور زیادہ تر اب قرآن میں بھی ہے، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ بقرہ میں 102 نمبر آیت میں اللہ فرماتے ہیں نا فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِبَيْنَ الْمَرِّ وَزَوْجِهِ۔ یہ جو شیاطین ہوتے ہیں، اب شیطان خالی جن نہیں ہوتے، انسانوں میں بھی شیطان ہے، کیونکہ شیطان کوئی مخلوق نہیں ہے، شیطانیت ایک جبلت ہے جو انسانوں اور جنوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو شیاطین جادو کرتے ہیں میاں بیوی میں جدائی ڈالنے کے لیے فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِبَيْنَ الْمَرِّ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ یہ جادو تو کرتے ہیں میاں بیوی میں جدائی ڈالنے کے لیے، مگر نہیں ضرر پہنچا سکتے جب تک اللہ کا اذن نہ ہو، اللہ کا حکم نہ ہو۔ اور اللہ کا حکم چلتا ہے تو ایک کاٹے ہوئے کو موت آ جاتی ہے، کاٹے ہوئے کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کرونا میں کتنے لوگ مرے اور کتنے لوگ وہاں بیٹھ کے بھی زندہ رہے، کام کر کے بھی زندہ رہے۔ جب اللہ کا حکم ہوگا جادو تب چلتا ہے، جادو بھی اللہ ہی، شر بھی اللہ ہی نے پیدا کیا۔ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، میں اس پھاڑنے والے رب کی پناہ میں آیا، من شر ما خلق، جو شر اس نے پیدا کیا میں اس کی پناہ میں آیا۔ شر بھی، شیطان کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، اور اس کے بچنے کے طریقے بھی اللہ نے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اپنے نبی پیارے کے اس طریقے سے۔ اب چلو وہ رحمت العالمین ہیں، یہ خطاب تو کسی کو نہیں ملا، اس پر تو اس کا نام لے کر درود پڑھو تو 10 بار تو اللہ تم پر رحمت ڈالتے ہیں، 10 بار اللہ رحمت بھیجتے ہیں۔ مگر آج حال دیکھو، اپنا امت کا حال دیکھو، نہ بیماریاں پیچھے چھوڑ رہی ہیں، نہ ذلت پیچھے چھوڑ رہی ہے۔ بنے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، مانتے کسی اور کی ہیں، بات نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہہ دیتے ہیں۔ نہیں، یہ ہمارے بڑے بھی تو ایسا کرتے آئے، جب نبی کی بات سمجھائی جائے تو وہ اس وقت بڑے لے آتے ہیں نبی کے مقابلے میں، نعوذ باللہ۔ یہی تو ہے شیطانیت، یہی تو ہے گمراہی۔ گھر سے تعویذ یا خون نکل آئے تو کیا کیا جائے؟ خون کے چھینٹے جن گھروں میں آتے ہیں، تعویذ نکلتے ہیں، تعویذ کو دیکھیں، وہ کسی جاننے والے کو دکھائیں، یا خون کے چھینٹوں کو جو بھی صاف کرے وہ پھر اپنے کسی بڑے یا چھوٹے سے وضو غسل کا فوری طور پہ اس کا اتنا اثر ہوگا کہ جو صاف کرنے والا ہے اس پر اثرات ہو جاتے ہیں۔ یا چھینٹے آتے اسی وجہ سے ہے کہ یہ بیماریاں لگیں یا جادو کی وجہ ہوتی ہے، اور جادو ضروری نہیں کہ کوئی انسان ہی کراتا ہے، جنات بھی جادو کرتے ہیں۔ اور زیادہ تر ہمارے پاس کیس آتے ہیں جنات ہی ہوتے ہیں، وہ کہ گھر کے کسی بندے کو پکڑ لیا تو پھر وہ کیونکہ گھروں میں رہتے ہیں، یہ ہمیں نظر آتے نہیں ہیں، وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کن کے ساتھ ان کی دعوت ہے رشتہ داروں میں۔ جب ہم اپنے گھروں میں بچوں کے ساتھ آپس میں باتیں کرتے ہیں تو وہ پھر کسی ایسے بدبخت کے پاس چلے جاتے ہیں، وہ بدبخت کو بھی شیطان دل میں یہی ڈال دیتا ہے کہ اس کی پھوپھی نے کیا ہوا ہے جادو، حالانکہ وہ جن خود ہوتا ہے۔ زیادہ تر جو بچی ہیں، جو بچے جن کی عمریں بڑھ جاتی ہیں، شادیاں نہیں ہوتی، تو ان کے ساتھ ایسے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں کہ ان کو یہ چیزیں ان کو پسند کر لیتی ہیں، ان کے ساتھ لگ جاتی ہیں، لیکن وہ ڈبل کام کرتی ہیں، رشتہ داروں میں لڑائی بھی کراتے رہتے ہیں، یہ عمل بھی کرتے رہتے ہیں تاکہ لڑتے بھی رہو، اور پھر ایسے معالجین بیٹھے ہوئے ہیں جو حساب لگا کر یہی بدبخت کہہ دیتے ہیں بھی تم پر تو جادو ہے، حالانکہ جادو اور جن کی نظر اور چیز ہے، تو جن کی بھی نظر لگتی ہے۔ تو اس لیے ان ساری چیزوں کا توڑ یہ ہے، ان سے بچنا ہے، نہ تعویذوں سے، نہ گنڈوں سے، نہ دھاگوں سے،
نہ پیروں سے نہ مزاروں سے بچنا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جاؤ، 5 وقت نماز پڑھو، اپنے آپ کو وضو میں رکھو، رزق حلال کھاؤ، آنکھوں کی حیا، کانوں کی حیا، زبان کی حیا ہوگی، انشاءاللہ میرے رب کا فرمان ہے اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ پر توکل کرتے ہیں، یہ ان پر اس کا زور ان پر نہیں چلتا۔ تو بس مجھے اپنا اور آپ دیکھ لیں کہ اگر مجھ پر زور چل گیا تو کسی کو عذر دینے کی بجائے اپنے آپ کو دیکھو کہ مجھ پر کوئی ایسی تو نہیں کوئی بات میں نے کسی کو کہہ دی کہ مجھے کوئی بد دعا لگ گئی ہے۔ دیکھیں جن کا بھی علاج ہے، جادو کا بھی علاج ہے، اسیب کا بھی علاج ہے، بد دعا کا علاج نہیں ہے۔ یہ میری بات یاد رکھنا چاہے دنیا کے سارے پیر اکٹھے ہو جائیں، سارے معالجین اکٹھے ہو جائیں، بد دعا کا علاج یہی ہے کہ اگر اس نے معافی دے دی تو بچ گئے، ورنہ نہیں، اللہ بھی نہیں چھوڑے گا۔ حقوق البات کا خیال رکھیں، اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے۔ نماز پڑھتا ہوں، صبح شام کے اذکار کرتا ہوں، اس کے باوجود سینے پہ بوجھ، کندھوں پہ دباؤ وغیرہ رہتا ہے، سوتے پہ جھٹکے بھی لگتے ہیں۔ تو کسی سے علاج کروائیں، حجامہ کروائیں، دم کروائیں، پتہ چل جائے گا کہ کیا مسئلہ ہے۔ بیری کے پتے ہیں، ان سے غسل کریں، صبح شام کے اذکار پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو دم کریں، ہاتھوں میں ایسے کر کے تچکار کے اپنے پورے جسم پہ پھیریں۔ مرگی کا علاج بتا دیں۔ مرگی 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک ہے جناتی مرگی، ایک ہے عضوی مرگی۔ جناتی مرگی جو ہے 99% لوگوں کو جناتی مرگی ہوتی ہے، 1% عضوی مرگی والے ہوتے ہیں۔ تو اس کا علاج یہی ہے کہ اس کو اللہ نہ کرے، جب دورہ پڑے لوگ ظالم کیا کرتے ہیں، ان کو جوتا سناتے ہیں، آپ اس کو اذان دیں، کو مرد اس کو اذان دے، پہلے سورہ فاتحہ پڑھے، پھر اذان دے، 7 اذانیں ایک ٹائم میں اس کے سیدھے کان میں دیں، پھر کسی ایسے مالے سے علاج کروائیں کہ جو قرآن و سنت کے مطابق کرتا ہے، تو یہ اللہ کے حکم سے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہزاروں دنیا کو اللہ پاک نے، لوگ ڈاکٹر مرگی کہہ دیتے ہیں لیکن الحمدللہ وہ مرگی نہیں ہوتی، وہ جناتی مرگی ہوتی ہے، اللہ انہیں شفا دے دیتے ہیں۔ کیا تصویر پر جادو ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے، ایک کپڑے پر جادو ہو سکتا ہے، ایک برتن پر اگر آپ کا ہاتھ لگ گیا ہے، آپ کا اثر اس میں ہے، اس پہ بھی جادو ہو سکتا ہے۔ اب ان سے کیسے ہم بچیں؟ کون ہے کرنے والا؟ اب راستے میں جا رہے ہیں، آپ نے دیکھا کوئی سری پڑی ہوئی ہے، کوئی گوشت کا ٹکڑا ہے، کوئی خون کے چھینٹے ہیں، کوئی دال پڑی ہوئی ہے، کوئی چنے پڑے ہوئے ہیں، تو آپ اس سے اٹھ کے اوپر سے ٹاپیں نہیں، اگر ٹپ گئے ہیں تو آپ پڑھیں، آپ اپنے گھر کے اگر اندر یہ چیزیں آتی ہیں 11 بار سورہ فلق ناس پڑھیں، پانی میں تھتکار کے اس کو چھینٹے ماریں، جو چھینٹے مارتا ہے وہ پھر بعد میں وضو غسل کے پانی سے نہا لے، اپنے کسی بڑے کے جو نمازی ہو اس کا پانی لے کے نہا لے، انشاءاللہ اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ یہ جادو اور جنات کا اثر ہے یا نفسیاتی بیماری ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ ہاں واہ جی واہ، نفسیات تو قرآن مانتا ہی نہیں، وہ تو کہتا ہے نفسیات کا معنی ہے وسوسات کی بیماری۔ وسوسہ، ایک آدمی ہاتھ دھوتا رہتا ہے، وسوسہ ہے جی، کیا ہے جی؟ پاک نہیں ہوا۔ ایک آدمی ہر وقت کپڑے چھڑتا رہتا ہے، جھاڑتا رہتا ہے، یہی ہے نفسیات۔ نفسیات قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اب ایک پیر جو ڈنڈا پیر ہوتے ہیں، یہ آپ کے دل میں ڈال دیتے ہیں بھئی آپ پر جادو ہے۔ اب اس نے آپ کو وسوسہ ڈالا، اور کس نے کیا؟ یہ تمہارے کسی قریبی نے کیا۔ ایک دم خیال آ گیا یہ تو میری تائی کے ساتھ نہیں لگتی، وہ خبیث کو شیطان نے ذہن میں ڈال دیا کہ یہ تائی کے بارے میں سوچتا ہے، کیونکہ ایسے لوگ ہیں نا دنیا میں جو بندے کو دیکھتے ہی سب کچھ بتا دیتے ہیں، تو نے یہ کیا۔ یہ ہندوؤں میں بھی ہے، بدھ مذہبوں میں بھی ہے، عیسائیوں میں بھی ہے، یہودیوں میں بھی ہے، ایسے لوگ، ان کو کاہن بولا گیا ہے، یہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی، اور ان کے پاس جانے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا جو کسی کاہن کے پاس گیا، اس نے اس کی تصدیق کی تو اس کی 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہے، اور دعا تو عبادت کا مغز ہے۔ پھر آپ نے دوسری حدیث میں فرمایا کہ اس نے اس کی تصدیق کی
میری شریعت سے وہ آؤٹ ہو گیا، اس کا میری شریعت سے کوئی تعلق نہیں. تو ہم کہتے ہیں نہیں جی یہ بڑا پہنچا ہوا ہے، دیکھتے ہوئے سارا کچھ بتا دیتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وہی آتی تھی تو آپ کو پتہ چلتا تھا، ورنہ تو بڑے دھوکے دے جاتے تھے آپ کو. تو اس کو بھی سمجھیں. تو یہ جو اپنا دل میں آپ کو وسوسے ڈال دیتے ہیں، یہ جب انسان نے وسوسہ ڈالا تو جو تمہارے ساتھ جن شیطان ہے وہ اس کو اور زیادہ کرے گا، کیونکہ اس نے کہہ دیا کہ بھی تیرے تو کسی قریبی نے لگتا ہے کہ تیری نا کوئی تائی ہے یا پھوپھی اس نے کیا ہوا ہے. اب کیونکہ وہ جنات تو ہمیں نظر نہیں آتے، ہمارے گھروں میں ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ان کو تو نالج ہے. اب وہ رات کو خواب میں بن کے آئے گا، پھوپھی بن کے یا تائی بن کے آئے گا، ایسا کرتب دکھائے گا تمہیں پکا ہو جائے گا، کیونکہ وسوسہ انسان نے ڈال دیا، اب جن اس کو اور زیادہ ڈالے گا. اللہ قرآن میں کہتا ہے الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اس پر قرآن مکمل ہو گیا. اب وسوسہ سب سے خطرناک چیز ہے، ایٹم بم سے بھی زیادہ خطرناک ہے. ایک دم اللہ کی تعریف سے قرآن شروع ہوتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین. اور مکمل کہاں ہوا؟ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اگر کسی نے پورا قرآن پڑھا سمجھا اور اللہ نہ کرے کسی ایسے وسوسے پر اس نے بلیو کر لیا تو وہ پورا پڑھا پڑھایا اس کا جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں نفسیاتی بیماری. پھر نفسیاتی بیماریوں کو کیا علاج ہے؟ نشے کی دوائیں دے دیتے ہیں ڈاکٹر. وہ پھر کیا کرتا ہے، وہ پہلے ہی خبیث نشہ تو چاہتا ہے. 5 چیزوں پر تو یہ غالب آتا ہے بندے کے اوپر، جن 5 چیزوں کے اس کے دماغ پر قبضہ کر لیتا ہے. پہلی چیز غصہ، حرام ہے لیکن حکم ہے کہ پی جاؤ. ایک وہ چیز ہے حرام جس کو پینے کا حکم ہے. دوسرا خوف، جب خوف ہے دعا پڑھ لو، آیت الکرسی پڑھ لو. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خوف کی تکلیف تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک دعا بتائی، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبی و عقابی و شر عبادی و من همزات الشیاطین یحضرون. یہ خوف کا علاج ہے. غم میں اللہ تعالیٰ کی اقلام پڑھو گے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے جاؤ گے، دل کو دھارس ملے گی. اللہم استر عوراتنا پڑھتے جاؤ، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث پڑھتے جاؤ، انشاءاللہ دل کو دھارس ملے گی، سکینہ اترے گی. 3 ہو گیا. چوتھی چیز نشہ. نشے پر بھی یہ غالب آ جاتے ہیں. آپ دیکھا نہیں مزاروں پہ چرسے پیتے ہیں، یہ بھنگ پیتے ہیں جی. پھر یہ نشے سے بندے کے اندر چلے جاتے ہیں. تو یہ نشے کی جب دوائیں دیتے ہیں، دیکھتے نہیں جو یہ دوائیں کھاتے ہیں وہ کہ پھول جاتے ہیں، لڑکیوں کے بال نکل آتے ہیں چہروں کے، موٹیاں ہو جاتی ہیں، جسم بے ڈھول ہو جاتا ہے، چہرے دانوں سے بھر جاتے ہیں جی. لکھا ہوتا ہے دوائیوں پر یہ والا. خوف، غصہ، غم، نشہ اور شہوت، ان 5 چیزوں پر یہ غالب آ جاتا ہے. 4-5 چیزوں پر. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. کیا جن بھی نظر لگا سکتے ہیں؟ جن کی نظر بھی لگتی ہے. نبی علیہ السلام ایک دفعہ گھر میں تشریف فرما تھے، دیکھا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ایک لونڈی کو دم کر رہی ہیں. آپ نے فرمایا عائشہ کیا کر رہی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ اس کو میں دم کر رہی ہوں. آپ نے اس کے چہرے پر کوئی چیز نشانی دیکھی. آپ نے فرمایا ہاں اس کو قرآن سے دم کرو. اب یہاں ہمیں اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے پورے قرآن سے چھوٹ دے دی کہ جو جس طرح چاہو قرآن سے دم کرو. پورا قرآن شفا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. ظالم وہ ہے، جو ظالم ہے وہ قرآن سے خسارے میں رہے گا. ورنہ تو قرآن کیا ہے؟ یہ شفا اور رحمت ہے مومنوں کے لیے. تو اللہ ہمیں مومن بنا دے. مومن وہی ہے جو نبی کو نہیں، نبی کی مانتا ہے وہ مومن ہے. جو اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کی مانتا ہے وہ مومن ہے. تو ہم تو خود ساختہ بنے ہوئے ہیں، سارے اپنی من کی پوجا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے.
سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔